السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قیامت کی جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے ان تمام نشانیوں کو بیان کروں، تاکہ ان کو سن کر ہمیں کچھ موت یاد آ جائے، دنیا سے بے رغبتی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، آخرت کا استحصال ہمیں مل جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیم پر ہم آ جائیں۔ کیونکہ آج کل جو خاص طور سے یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل فیک ہوتی ہے، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ تو آج ارادہ ہے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ پھر اس کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دجال کے حوالے سے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اور اس میں بھی وہ تمام باتیں آپ حضرات کو بتائی تھی جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے یا معتبر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ان کو بیان فرمایا ہے۔ اب ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے اندر، کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے، دجال کب نکلے گا، حضرت امام مہدی کب آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، یاجوج ماجوج کون ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی۔ آج ارادہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے علی، جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے، امانتوں میں خیانت کرنے لگ جائیں گے، اپنی بیویوں کی ہر ناجائز بات کو ماننے لگ جائیں گے، ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، قوم کے سب سے ذلیل، سب سے زیادہ بد اخلاق، لالچی قسم کے لوگ قوم کے سردار بن جائیں گے، نکموں کو، نالائقوں کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا، انتظامات ان کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور خدا کے نافرمانوں سے لوگ ان کے خوف کی وجہ سے ڈرنے لگ جائیں گے، زنا عام ہو جائے گا، شراب کثرت سے پی جانے لگ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اس وقت انتظار اس بات کا کرنا کہ اس وقت سرخ آندھیاں چلے گی، اس وقت انسانوں کی شکلیں مسخ ہو جائے گی، لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، امانتوں میں خیانتیں بھی کی جا رہی ہیں، لوگ ماں باپ کے نافرمان بھی بن رہے ہیں، اور شراب کا ایک رواج ہے، زنا کثرت سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ اے علی، ایسے وقت میں لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی، اور آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں ہوں گی، سرخ آندھیاں چلیں گی۔ اس لیے اللہ سے ان تمام چیزوں کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو باطل مذہب والے ہوں گے وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اسلامی ممالک پر قابض ہو جائیں گے، بہت ساری حکومتیں اسلامی ممالک پر، اسلامی ملکوں پر قبضہ کریں گی، اور جتنا بھی باطل ہوگا وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو مدعو کرے گا، ایک دوسرے کو بلائے گا، جس طرح لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہاری بہت تعداد ہوگی، تم لوگ کثرت سے ہوں گے، لیکن تمہارے اندر جان نہیں ہوگی، تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت، تمہارا مقام ایسا ہوگا جیسے بہتے ہوئے پانی کے اوپر ایک تنکا ہوتا ہے، اس تنکے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پانی جس طرف اس کو لے جانا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔
کہ ایسے ہی تم بھی ہوگے، تمہارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جائے گا، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے، پھر باطل اس طریقے سے ایک دوسرے کو بلائے گا اور تمہارے خلاف سازشیں کرے گا، تمہیں نیست و نابود کرنے کی، تمہیں مٹانے کی تمام تر کوششیں کرے گا۔ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر سستی آ جائے گی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ سستی کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ موت سے خوف کھانے لگو گے، اور یہ سب کیوں ہوگا؟ چونکہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، یہاں کی زیب و زینت کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاؤ گے، آخرت کو بالکل بھول جاؤ گے۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے درمیان ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو، مسلمانوں کو قتل کرے گا، اور پوری دنیا میں قتل عام ہوتا چلا جائے گا، مسلمان سب سے بڑی مظلوم قوم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ان باتوں کو ہمیں بتایا، سمجھایا کہ تمہارے اندر سے خوف نکل جائے گا، اللہ کا ڈر نکل جائے گا، دنیا کا خوف اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی۔ پھر حضرت امام مہدی جب دنیا کے اندر اس قدر ظلم بڑھ جائے گا، قتل غارت گری بالکل عام ہو جائے گی، اور مسلمانوں پر ہر طریقے سے ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے، تو پھر اس وقت تمام مسلمان مل کر حضرت امام مہدی کو تلاش کریں گے۔ یہ چند باتیں تھی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے۔ اگر آج کے زمانے کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں، آج کے زمانے سے جوڑے، تو یہ تمام گناہ اس دور میں بالکل کھلے ہو رہے ہیں۔ ہر بستی کے اندر، ہر محلے کے اندر ان تمام گناہوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ شراب کثرت سے پی جا رہی ہے، زنا عام ہو چکا ہے، امانتوں میں خیانت ہونے لگی ہے، قوم کے سب سے نکمے نالائق لوگ قوم کے سردار بنے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے سرداروں سے، حکومتوں سے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کا خوف ان پر غالب آ چکا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، ان کو ضرور دیکھیے گا، سمجھیے گا، اور پھر اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ارادہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے پھر کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہی بات اچھی طرح سے یاد رکھے کہ ان تمام نشانیوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، خود کو بچانے کی کوشش کرے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.